السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. تو چلیے گائز اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ. ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں. ایم سوری، جب میں تیز تیز بولتی ہوں نا تب میرے لفظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور میں نوٹ کرتی ہوں کہ بہت لوگ یہ چیزیں نوٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ جب تیز تیز بولتی ہے تب اس کے ادھر کے الفاظ ادھر نکل جاتے ہیں اور ادھر کے الفاظ ادھر نکل جاتے ہیں. تو ابھی میں تھوڑا سا فوکس کر کے وہ بولوں گی. اور میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ یار آپ لوگ میری غلطیاں بڑی نکالتے ہو کہ جب میں زیادہ بولتی ہوں تب میری زبان پھسلتی ہے. ہاں یہ بات سچ ہے میری. واقعی جب میں اسی لیے میں نے الگ الگ پارٹس میں ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی، کیونکہ جب میں ایک لائن میں بولتی ہوں نا یا پھر انگسارا ہماری طرف بولتے ہیں، مطلب کہ نان سٹاپ جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تب میں لفظ وہ میرے پھسل جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ چلو آپ خود ہی کبھی نوٹ کر لینا. ابھی میں خود تھوڑی نا اپنی غلطیاں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. باقی آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میرا گلا تھوڑا سا وہ، کیونکہ ابھی بھی مجھے فلو ختم ہوا ہے تو اب ہے تو بہتر، لیکن پھر بھی میری آواز تھوڑی سی چینج ہے. مجھے خود ایسا لگ رہا ہے، آپ کو نہیں لگ رہا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر لگ رہا ہے تو پھر اگنور کر دو. تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. مرنے کا احسان قسط نمبر 142، تحریر عریج شاہ. وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس بائیکر تک پہنچا تھا، لیکن وہ بائیکر پہلے ہی اپنا بائک سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا تھا. سمیر چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ پایا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکا تھا. اس کا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا. کیا ہوا باس؟ آپ اس طرح سے بھاگتے ہوئے یہاں کیوں آئے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ احد اس کے پیچھے آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تھا، جو کہ بھاگنے کی وجہ سے سانسیں پھولائے اس بائیکر کی طرف اشارہ کر رہا تھا. قائزان. احد وہ قائزان تھا، میں نے دیکھا ہے، وہ زندہ ہے. وہ قائزان تھا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. وہ زندہ ہے، تم نے کہا وہ مر گیا. وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ احد نفی میں سر ہلانے لگا. نہیں بوس، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گولیاں ماری ہیں. 6 گولیاں لگی ہیں اسے. اس کے زندہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. جب وہ مر گیا تھا تب ہی میں نے اسے اٹھا کر پانی میں پھینکا تھا. آپ پلیز میرا یقین کریں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی چل کر پوسٹ مارٹم رپورٹس دیکھ لیں. ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اسی لیے آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو، ورنہ ہمیں اس بائیکر کو، وہ مر چکا ہے. پلیز میرا یقین کریں، ورنہ ہم اس بائیکر کو ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. وہ اسے یقین دلاتے ہوئے جلدی سے وہاں پر رکھے ایک ٹیبل کی طرف گیا تھا جہاں پر بیٹھا آدمی پیسے گن رہا تھا. یہ سارے پیسے بیٹنگ کے تھے جو یہاں کے بائیکرز پر لگائی جا رہی تھی. سنو، یہاں وہ 3 نمبر والے بائک پر کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا اور کب سے یہاں پر بائیکنگ کر رہا ہے؟ سمیر خود ہی آگے گیا تھا کیونکہ احد کو مصری زبان نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ اس آدمی سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا. اگر پیسے لگانے ہیں تو بتاؤ، اس طرح کسی بائیکر کی انفارمیشن نہیں دیتے. اگر تم پولیس میں ہوئے تو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں بولا تھا. یقیناً یہ ساری بلیک ورک پولیس سے چھپ کر ہی کیا جاتا تھا. ارے نہیں، میں پولیس میں نہیں ہوں. میں بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں اس لڑکے پر. بتاؤ مجھے کون ہے وہ، اور کہاں سے آیا ہے، اور کیا اسٹرائک ریٹ ہے اس کا.
میرے پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ میرا نہیں خیال کہ تم اس پر پیسے لگانا چاہو گے۔ وہ انڈیا سے آیا ہے، نام رگھو ہے، جو کمپنی سے یہاں لے کر آئی ہے نا، کافی بڑی ہے، اس پر کافی پیسے لگاتی ہے، لیکن ابھی تک بہت اچھا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے، صرف 2 ہی دفعہ جیتا ہے 7 مقابلوں میں۔ میری بات مانو تو وہ 5 نمبر والے بائک پر تم بیٹنگ کرو، یقیناً تمہیں فائدہ ہوگا۔ وہ اسے فائدے کی بات بتا رہا تھا۔ نہیں، مجھے اسی پر بیٹنگ کرنی ہے، لیکن پہلے مجھے اس سے ملنا ہے، وہ شرط رکھتے ہوئے بولا۔ خیر، میں تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ اتنا بھی اچھا بائیکر نہیں ہے، 1 مہینے سے ہے یہاں، لیکن صرف 2 ہی مقابلے جیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہاڑی سے نیچے چلے جاؤ، ریس وہیں سے شروع ہوگی، سارے بائیکرز وہیں پر گئے ہوں گے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ یقیناً وہ 5ویں نمبر والے بائیکر کا ساتھی تھا اور یہی چاہتا تھا کہ سارے لوگ اسی پر بیٹنگ کریں۔ ہیلو سر، میم کی حالت بہت خراب ہے، وہ بہت چلا رہی ہیں، وہ بہت برے طریقے سے رو رہی ہیں، بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ قائدان نے انہیں فون نہیں کیا۔ رسل سر نے 2 دفعہ اس وامسی نامی لڑکے سے بات کرنی چاہی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ پہلے اسے پیسے بھجوائے جائیں، اس کے بعد وہ مرم سے بات کرے گا۔ اس کا آدمی پریشانی سے اسے بتانے لگا تھا، جبکہ وہ غصے سے فون بند کرتا وامسی نامی آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے لگا تھا۔ یہ انسان اسے لوٹ کر کھا جانا چاہتا تھا۔ جلدی سے مرم کو فون کرو اور اس سے بات کرو، اس نے اسے وائس میسج سینڈ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کیا تھا تاکہ وہ اس رگھو نامی آدمی سے مل سکے۔ اپن صرف اسی سے بات کرے گا جو اپن پر بیٹنگ کرے گا، ہر ایرے غیرے کے منہ لگنا اپن کو پسند نہیں، جا کر بتا دے اس صاحب کو۔ وہ اسے بتا کر آگے نکل چکا تھا جب اس کے ساتھی نے آ کر اس کا میسج اسے دیا۔ اس کی بولی خالص انڈین سڑک چھاپ گنڈوں جیسی تھی۔ اس آدمی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ خود آگے بڑھا تھا، جہاں وہ بائک پر آرام سے ہیلمٹ پہنے کھڑا تھا۔ ابے اے، اس کو یہاں پر کیوں لے کر آ رہا ہے؟ ایک بار سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں ماتھا سٹکا رہا ہے۔ پہلے ہی اپن بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، اس کو بھیج رہے یہاں سے۔ منحوس شکلیں دیکھ کر اپن کا کنسنٹریشن خراب ہو جاتا ہے۔ اپن کو یہ مقابلہ جیتنے کا ہے، بابو نکل رہے ادھر سے۔ وہ کافی غصے سے سمیر کو دیکھ کر بولا تھا، میں صرف تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا، اور تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ سمیر نے کافی تحمل سے بات کی تھی۔ کیوں؟ اپن کے تھوپڑے میں ایسا کیا ہے جو تو دیکھنا چاہتا ہے؟ اپن کو کیا اپنی بہن کا رشتہ دے گا کیا رے بابو؟ وہ آنکھ دبا کر ہنسا تھا جب سمیر نے اپنی جیب سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے تھے۔ شاید وہ اس کی بولی سے اس کی نیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ واہ بابو، تیرے پاس تو بڑے بڑے نوٹ ہیں۔ وہ اپنا ہیلمٹ اگلے ہی لمحے اتار کر بائک پر رکھ چکا تھا۔ لمبے لمبے بال بکھر کر اس کے چہرے پر آ گرے تھے۔ وہ ایک سٹائل سے بالوں کو ایک طرف کرتا اپنا چہرہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، ہلکی ہلکی مونچھ،
لمبے لمبے بال، گہری نیلی آنکھیں، ہاں صرف آنکھوں کا فرق تھا جو اسے کائزان سے الگ بنا رہا تھا۔ لینس پہنے ہیں تم نے؟ وہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تیرے کو لگتا ہے کہ اپن کا ماتھا سٹکا ہوا ہے کہ لینس پہن کر بائک چلائے گا؟ اپن کی آنکھیں وہ کیا بولتے ہیں انگریزی میں سینسٹیو ہیں، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ بڑی نازک سی۔ اپن کو اپنی آنکھوں کا کلر بہت پسند ہے، تو یہ لینس پہن کر چھوکری لوگ کو خود سے دور تھوڑی کرے گا۔ کہیں تو اپن کی خوبصورت آنکھوں سے جل تو نہیں گیا؟ اس دنیا میں دیکھنے لائق دو ہی چیزیں ہیں، ایک پیسہ اور دوسری اپن کی آنکھیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آنکھ دبا کر ہنسا تھا۔ اپنی شرٹ اتارو، سمیر پتہ نہیں کس سوچ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ او بابو، اپن ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، اپن کو چھوکری لوگ پسند ہے، چھوکرا لوگ نہیں۔ چل نکل، کسی اور پہ جا کے لائن مار۔ وہ اس کی بات کا مطلب بہت غلط نکال چکا تھا۔ اسٹوپڈ، اپنی شرٹ ہٹاؤ، مجھے کچھ کنفرم کرنا ہے۔ سمیر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پھر سے بولا تھا۔ ابے کیا کنفرم کرنا ہے تیرے کو؟ ایک بار تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اپن اسٹریٹ ہے، اپن کو صرف چھوکری لوگ ہی اٹریکٹ کرتا ہے، چھوکرا لوگ نہیں۔ دفع ہو جا یہاں سے، کسی اور پہ جا کر لائن مار۔ وہ اسے دھکا دیتا پیچھے ہٹاتا اپنا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ صرف اپنی شرٹ اتار دو، میں تمہیں ابھی کے ابھی اس کام کے 10 لاکھ دوں گا۔ ابے تو 10 لاکھ یا دے یا 10 کروڑ تو بھی اپن یہ کام نہیں کرے گا۔ ایک بار تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب سمیر نے پستول نکال کر اس کے ماتھے پہ رکھ دی اور اس کی پستول سے خوفزدہ ہو کر وہ اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ کے بٹن توڑتا شرٹ اتار چکا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کے سینے پر کوئی نشان نہیں تھا، مطلب وہ کائزان نہیں تھا، کیونکہ جو نشان کائزان کے سینے پر تھے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور کائزان کو گولی لگی ہوئی تھی، اس کے جسم پر ایسا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ وہ رات کافی دیر سے گھر واپس آیا تو مریم کو باہر اندھیرے میں بیٹھے سسکتے ہوئے دیکھا۔ وہ ٹینشن میں تھی اور یقیناً وہ بہت زیادہ سٹریس لے رہی تھی، جو اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا۔ مریم، تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتا ہوا اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ مریم، یہاں باہر بہت سردی ہے، پلیز اندر چلو، یہ بیبی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، پلیز چلے جائیں آپ یہاں سے، اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے پیچھے کرتی غصے سے بولی تھی۔ مریم پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کائزان سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ جیسے اس کی پریشانی کو سمجھ کر بولا تھا۔ ہاں ہوئی میری بات، اتنی سی جتنی ہمیشہ ہوتی ہے۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور وہ مجھے فون پر کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھو، اپنے بچے کا خیال رکھو، میں تم سے پھر بات کروں گا، اور بس فون بند۔ 3.5 مہینے ہو چکے ہیں مجھے یہاں آپ کے گھر پر رہتے ہوئے، 5.5 ماہ سے میں پریگننٹ ہوں اور میرے شوہر کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ نہ میں یہاں سے باہر نکل سکتی ہوں، نہ میں یہاں سے کہیں جا سکتی ہوں۔ ہر وقت
کوئی نہ کوئی میرے سر پر مسلط ہوتا ہے۔ اپنے ہی شوہر سے بات نہیں کر پا رہی۔ میرا شوہر مجھے فون کرتا ہے تو اس کے کال کی ٹائمنگ 1 منٹ بھی نہیں ہوتی، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں، کیوں رو رہی ہوں۔ آپ میری کنڈیشن نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے قائزان سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے دور ہے۔ میرا شوہر مجھ سے دور ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہیں۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے اپنے بارے میں۔ مجھے یقین ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ وہ مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرتے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ضرور انہیں کچھ ہوا ہے۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب اس کا سر پوری طرح سے چکرایا۔ سمیر نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچایا تھا، لیکن وہ اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی اور سمیر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، انہیں مینٹل سٹریس سے دور رکھیں، انہیں ٹینشن مت دیجیے۔ ان کا بیبی ہیلدی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بار بار انہیں ٹینشن دے رہے ہیں۔ ان کے شوہر کو بلائیے، آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو ان کا شوہر ان سے اتنا دور ہے۔ یہاں ان کے بیوی اور بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اس وقت جو ان کی ذہنی کنڈیشن ہے نا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آگے جا کر ان کی اور ان کے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، بہتر ہے کہ انہیں ان ٹینشن سے نکال دیں، ورنہ ہماری اس کیس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر غصے سے کہتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ رسل، رفیل، یاور تینوں پریشان تھے اس کے ساتھ، لیکن بالکل بے بس تھے۔ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے مرم کے لیے۔ تم لوگ یہیں پر رکو مرم کے ساتھ، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ مرم کا خیال رکھنا، اور زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر بار کی طرح انہیں وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ مرم کو ہوش آئے تو اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اسے بتا دیتے ہیں کہ قائزان اب زندہ نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو قبول کرے۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے ہم بات کے لیے کچھ بھی اس سے چھپا کر رکھیں۔ ہمیں اسے مینٹل طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور اسے سچ بتانا ہوگا۔ اسے بتانا، اور اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ سمیر اسے کس مطلب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یاور؟ مرم کی جان جا سکتی ہے، رفیق پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ وہ غلط نہیں بول رہا رفیق، صحیح بول رہا ہے۔ کل کو اگر اس کا بچہ اس غلط کام کے لیے استعمال ہو، بہتر ہے کہ ہم مرم کو آج ہی بتا دیں۔ بعد میں وہ ہم پر کبھی یقین نہیں کر پائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مرم کو جب قائزان کی موت کی خبر ملے تو وہ مر جائے، لیکن وہ آج بھی مر رہی ہے۔ ممکن ہے کہ آج وہ اپنے بچے کے لیے سروائیو کر جائے، لیکن کل جب سمیر اس سے اس کا بچہ چھین لے گا تب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اسے آج ہی بتانا ہوگا۔ رسل بھی یاور کی بات سے اتفاق کر چکا تھا، جبکہ رفیل بالکل خاموش تھا۔ اسے ہوش آ چکا تھا جبکہ وہ تینوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سمیر اس وقت یہاں نہیں تھا۔ یہ وقت ٹھیک تھا اسے حقیقت بتانے کا۔ میرے پاس کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر اس بچے کے باپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کسی اور کو بھی میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے جائیے سب لوگ یہاں سے۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ مریم اسے پرواہ ہے، بہت پرواہ ہے، اور اگر آج وہ ہوتا تو تم یہاں اس کنڈیشن میں نہ ہوتی۔ رفیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور آج اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ رفیل بھائی، آپ اس طرح سے رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ہرٹ کیا کیا؟ آئی ایم سوری۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھنے لگی تو رسل نے اسے سہارا دیا۔ تم نے ہرٹ نہیں کیا مجھے مریم، بلکہ اب ہم تینوں تمہیں ہرٹ کرنے والے ہیں، تمہیں حقیقت بتا کر۔ پلیز اس چیز کو قبول کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ حقیقت ہم تمہیں بہت پہلے بتانے والے تھے، لیکن کیسی حقیقت؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ مریم حوصلہ رکھو، قائزان اب اس دنیا میں۔ مریم میری جان، رسل ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک دروازے سے نمودار ہوتے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حیرانگی، بے یقینی، وہ تینوں اپنی ہی کنڈیشن کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لائک کرو! سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو جلدی سے لائک کر دو یار۔ دیکھو میں کتنا پیارا ایمو ڈھونڈ کے لاتی ہوں رونے دھونے والا، پھر بھی آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو، تو جلدی سے لائک کرو آج کی ایپیسوڈ کو۔ اور کیا لگتا ہے کون ہے یہ رگو ماسٹر، اور کیا ہوگا سمیر کا نیکسٹ قدم؟ ناول اختتام کے بہت قریب ہے، تو جلدی سے زیادہ لائک کرو، اور یار سبسکرائب بھی کر دو۔ میرے کیا سبسکرائب کر ہی نہیں رہا کوئی بھی اس پورے مہینے میں کہتی ہوں مجھے کوئی 100 سبسکرائبر بھی نہیں آئے یار، بہت غلط بات ہے۔ آپ لوگوں کا کم از کم سبسکرائب تو کرنا چاہیے۔ ایک رائٹر روز آپ کو 2 قسطیں دیتی ہے، کم از کم سبسکرائبر تو بنتا ہے نا ایک۔ تو آپ لوگ وہ 40-60 والا بھی حساب نہیں رہا، اب 70-30 والا ہو گیا ہے۔ صرف 30% لوگ ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور 70% لوگ ایسے ہیں جو بس آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لائک نہیں کرتے۔ تو پلیز لائک کر دیا کرو۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔